السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے، قرآن اندازی ہوئی اور ان کو باہر پھینک دیا گیا، پھر ان کو مچھلی نے کھا لیا اور وہ کیونکہ تسبیح کرنے والے تھے اس لیے بچ گئے۔ پھر ایک بیلدار کدو اللہ نے اگا دیا اور وہ اس طرح سے یہ ہو گئے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ پوری افسانوی کہانی قرآن میں موجود ہے؟ اور اگر یہ ہے تو اس کا ہدایت سے کیا تعلق؟ کیونکہ آج تو ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ کسی کو کشتی سے پھینک دیا جائے وہ پھر اس طرح بچے اگر وہ تسبیح کرنے والا ہو، اور پھر کوئی کدو کا بیل اگا دیا جائے، اس طرح پھینک دیا جائے، یعنی یہ قابل عمل لگتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ آئیے آج اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 139 سے لے کر 148 تک دیکھ لیں، اور انہی آیتوں کے حوالے سے یہ سوال ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں یہ بیان کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو میری فہم ہے اس سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس البتہ رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس گئے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو انہوں نے قرعہ ڈالا سو وہ ہوئے دھکیلے گئے، ملزم ٹھہرے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ اس کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے انہیں چٹیل میدان میں پھینک دیا اور وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اگایا ان پر ایک بیلدار کدو کا پودا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، سو وہ لوگ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک مدت تک کے لیے بہرہ مند کیا۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ۔ اس میں لازمی سی بات ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف کیوں بھاگے۔ اس کے بعد پھر قرآن اندازی ہوئی اور ان کو جب پھینک دیا گیا، یعنی ملزم ٹھہرا کر، تو مچھلی نے نگل لیا اور وہ ملامت بھی کر رہے تھے۔ پھر اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے۔ اس کے بعد اللہ نے چٹیل میدان میں پھینک دیا اور وہ بیمار بھی ہو گئے، تو وہاں ایک بیلدار کدو کا پودا اگا دیا۔ پھر انہیں 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا اور اس کے بعد کر کے وہ ایمان بھی لے آئے اور ہم نے انہیں ایک مدت تک لیے بہرہ مند کیا۔ تو وہ قوم کیا یونس کے پھینکے جانے کا انتظار کر رہی تھی؟ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر اس کو اسی ترجمے کے تحت مان لیا جائے تو ایک اچھی کہانی، ایک اچھا افسانہ تو ہو سکتا ہے، اس کا ہدایت سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کل تو 1,00,000 ایک چھوٹے سے گاؤں میں بھی ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں 1,00,000 لوگ رہ لیتے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یہ ہے کیا چیز؟ آئیے اس کی حقیقت کو اب سمجھتے ہیں۔ وَإِنَّ يُونُسَ، اور بے شک یونس، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ضرور مراسلہ دینے والوں میں سے۔ تو بے شک جو یونس ہے ضرور مراسلہ دینے والوں میں سے۔ یقینی سی بات ہے کہ ایک واقعہ یہ گزر ہے، اور قرآن میں جو واقعات دیے گئے ہیں وہ ہدایت کے لیے دیے گئے ہیں، یعنی اس میں آپ کو سبق آموز وہ واقعہ بتایا گیا کہ اس سے آپ کو کیا ہدایت ملتی ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، یعنی اس میں تمام کا تمام ہدایت کا پہلو ہے۔ اور جس کہانی میں، جس قصے میں کوئی ہدایت ہے ہی نہیں، اور ایک افسانوی طرز ہے یا کہانی ہے، جس طرح یوسف اور زلیخا کی کہانی پوری بنا دیا ہے، تو یہ قرآن کی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے وہی واقعات دیے جس میں آپ کے لیے ہدایت کا پہلو ہے۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ کی کتاب کی بات ہی نہیں ہے، اللہ کی بات ہی نہیں ہے۔ تو بے شک جو یونس ہے وہ ضرور مراسلہ دینے والوں میں سے۔ اور یونس ایک تو یقینی سی بات ہے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ تمام صفاتی نام ہیں، اور یہ تخیلاتی نام نہیں ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی تھا ہی نہیں۔ صفاتی نام کا مطلب یہ ہے کہ پہلی اس صفت والا پہلا شخص کوئی گزرا ہے جس کا واقعہ موجود ہے، اور آج اگر اسی کیفیت والے کو اپنا لیا جائے تو وہ وہی صفاتی نام والا کہلائے گا، چاہے اس کا حقیقی نام کچھ بھی ہو اس دنیا میں۔ تو بے شک انسیت والا ضرور مراسلہ دینے والا سے، جو اللہ سے انسیت رکھتا ہے تو وہ اللہ کے مراسلے کی ہی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اِذْ أَبَقَ، جب، ابق تو انہوں نے کہہ دیا بھاگنا، ٹھیک ہے، بھاگنے کو ضرور کہا جاتا ہے، لیکن جب آپ پر کوئی ذمہ داری ہوتی ہے
اور اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ فرائض سے احتراز کر کے بھاگنے کو ابق کہا جاتا ہے، یعنی ایسے ہی بھاگنے کو نہیں، جو ایک آدمی دوڑ کر بھاگ رہا ہے اس کو ابق نہیں کہا جائے گا۔ جو فرائض سے اعتراض کر کے بھاگ رہا ہے، ذمہ داری سے فرار اختیار کر رہا ہے، اس بھاگنے کو ابق کہا جاتا ہے۔ اور کدھر بھاگ رہا ہے؟ الی الفلک، ان تیرنے والوں کی طرف، المشحون جو بھرے ہوئے ہیں، یعنی ایسے لوگ بھرے ہوئے جو اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں۔ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ایک اچھے بھرے ہوئے لوگ ہیں جو تیرنے، چاہے عمران خان کے چاہنے والے اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں آنکھ بند کر کے، چاہے وہ کچھ بھی کہہ دے۔ کوئی نواز شریف کا چاہنے والا ہے، کوئی زرداری کا چاہنے والا ہے، یا کوئی فضل الرحمان کا چاہنے والا ہے، نہیں کوئی بھی کسی جماعت کا جو چاہنے والا ہے، وہ اس کے پیچھے، اپنے لیڈر کے پیچھے آنکھ بند کر کے تیرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ لوگ ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر رہے ہیں، کوئی جھوٹ بول کر، کوئی منافقت کر کے، ایک لالی پاپ دے کر، عوام کو دھوکہ دے کر۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہوتا ہے۔ یہاں ذمہ داریوں سے وہ بھاگ رہے ہیں، صرف اپنے مفاد کی خاطر ہر طرح کے ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ آگے آتا فساہما، پس یہ سہم قرآن دازی کو نہیں کہتا، پس سہم گئے۔ جیسے ایک بچہ کو اگر آپ زور سے ڈانٹ دیں اور وہ سہم جاتا ہے اس ڈانٹ کی وجہ سے، تو اسی طرح وہ سہم گیا، یا اس کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ فکان من المدحضین، پس ہوا وہ مدحضین میں سے۔ مدحضین کہا جاتا ہے جو پھسل جاتے ہیں، یعنی اب وہ عوامی قوت کو دیکھتے ہوئے ایک طرف لوگ پھسل جا رہے ہیں، حق کیا ہے اس کی بات ہی نہیں، یعنی اب ایک آدمی کے ساتھ اگر پیچھے 1,00,000 آدمی ہے اور ایک آدمی کے پیچھے صرف 100 لوگ ہیں، تو یہ نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے، بلکہ وہ دیکھتے کہ اس کی طرف وہ لاکھوں لوگ ہیں، حق یہی ہے، اس کی طرف پھسل گئے، اس کی طرف گر گئے، اس کی طرف دھکیلے گئے، سب کو دھکیلا جا رہا ہے، بس اسی کی بات مانو کیونکہ اس کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فَالْتَقَمَهُ، پس اسے لقمہ بنا لیا۔ کس نے؟ الحوت، وہ جو اچانک پلٹ کر راستہ بناتا ہے۔ حوت انہوں نے تو مچھلی کر دیا ہے، جبکہ مچھلی کو بھی اس لیے حوت کہا جاتا ہے کہ وہ اچانک پلٹتی ہے اور اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہے۔ تو تڑپ کر، پلٹ کر اچانک راستہ بنانے والے کو حوت کہا جاتا ہے۔ وہ ملیم، اور وہی ملامت والا ہے۔ اس سے ملامت بھی ہوتی ہے کہ جب اس طرح سے اچانک راستہ بدل جائے۔ ہمارے یہاں سے عمران خان یو ٹرن لینے میں بڑا ماسٹر، یو ٹرن لے لیا فوراً، اچانک پلٹا اور راستہ لے لیا، تو وہی ملامت والا ہے، کیونکہ وہ تو ایک لقمہ بن گیا، اس کے اندر قوت فیصلہ کی طاقت ہی نہیں ہے۔ جو دوسروں کے رائے مشورے پر چل رہا ہو، دوسروں کے نظریات پر چل رہا ہو، اور پھر کہتا ہے کہ یہ ہمارے کام ہی نہیں ہے۔ تو یہی چیز یہاں کہا جا رہا ہے کہ بس وہ لقمہ ہو گیا، پلٹ کر اچانک راستہ بننے والا، وہی ملامت والا ہے۔ فلولا، پس کیوں نہیں، انہو، یہ کہ وہ، کانا من المسبحین، وہ ہوتا فرما برداری اختیار کرنے والوں میں سے۔ سبحین، سبے سے، سبے فرما برداری میں تیرنا، یعنی جو اللہ کی فرما برداری میں تیرنے والے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کسی شخصیت کے پیچھے تیر رہے ہیں اور اکثریت کو دیکھ کر اس کے پیچھے تیر رہے ہیں، یا پھر وہ اچانک پلٹ کر راستہ بنانے والے کا لقمہ بن جا رہے ہیں اور خود کو پھر ملامت زدہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو وہ لوگ کاش کہ وہ فرما برداری اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، رب کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو للبسا فی بطنہ، ضرور وہ رہتے اسی کے باطن میں۔ یہ باطن یعنی یہ پیٹ نہیں ہے کہ پیٹ میں نہیں ہے، بطن پیٹ کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اندر چھپا ہوتا ہے، لیکن یہ باطن کا لفظ ہے۔ آپ کا ظاہر اور باطن، یعنی ظاہری طور پر تو آپ لیڈر بن رہے ہیں، اور باطنی طور پر آپ کے اندر فیصلے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ جس کا کسی کا سن رہے ہیں اور اس کے حساب سے کر دے رہے ہیں، کسی کی باتوں میں آ کر وہ فیصلہ کر دے رہے ہیں۔ تو ضرور وہ اسی باطن میں رہتے ہیں، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے کے دورانیے تک۔ جب تک یقینی سے بات وہ اس دور میں رہتا تو وہ اسی باطن میں ہی برقرار رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر قوت فیصلہ ہے ہی نہیں۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، بس ہم نے پھینک دیا اسے۔ نبذ کہتے ہیں یہ پھینک دینے کو، یا آپ اس کو ڈال دینا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم نے اسے ڈال دیا، ہم نے اسے پھینک دیا، کہاں؟ بالعرائی، عریانیت کو، یعنی ایسے ننگے پن کو۔ انہوں نے چٹیل میدان کر دیا کہ جو ہموار میدان، چٹیل میدان بات نہیں، عریانیت اسی سے نکلا ہے، یعنی بالکل عریاں ہو گیا، واضح ہو گیا، ننگے پن پر آ گئے تھے، یہ ننگے پن والی بات ہے وہ۔ تو بس ہم نے اسے پھینک دیا اس عریانیت کو، وہو سقیم، اور وہی کمزوری ہے، سقم کہتے ہیں کمزوری کو، تو وہی خرابی، یعنی خرابی والی کمزوری ہے۔ سقیم جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ بھی سقیم، بیمار سے کمزور ہو جائے اس کو بھی سقیم کہا جاتا ہے۔ ان معنوں میں انہوں نے تو بیمار کر دیا، جبکہ نہ چٹیل میدان ہے نہ بیماری ہے، اسے پھینک دیا عریانیت کو، اور وہی کمزوری ہے اس کی۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے اگایا اس پر، یعنی ہم سے اگا اس پر،
یہ اللہ نہیں اگا رہا بلکہ لوگ اگا رہے ہیں. اس سے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی شجرتن تمہارا تنازع، من یقطین جس کی کوئی جڑ نہیں ہے. یعنی وہ ایسا تنازع ہے جو بغیر جڑ کے پھیلا رہے ہیں. کہ ایک معمولی سی بات پر، مثال کے طور پر آج جو ہمارے پاکستان کا تنازع چل رہا ہے، بس انتخابات کراؤ تاکہ ہمیں اس وقت ہمیں اندازہ ہے کہ ہمیں زیادہ ووٹ مل جائے گا، اس لیے انتخابات کراؤ. اور حکومتی پارٹی کا موقف یہ کہ جی وہ جب پورا ہوگا، جب کرایا جائے گا. تو اپنے اپنے مفاد کے لیے دونوں اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. اسے پتہ ہے کہ ابھی فوری طور پر ہوگا. عوام میں جو بات پھیلا دی گئی ہے، جو مشہور کر دیا گیا ہے، چاہے غلط یا صحیح، ابھی اس پر بحث نہیں ہے، لیکن وہ اس حساب سے اس طرح بگاڑ کر کے وہ آگے اس طرح اس کو پھیلا دیا. یعنی بغیر جڑ کے تنازع، حقیقت کچھ نہیں. کہا کہ جی امریکہ کی سازش ہے، اور امریکی سازش ہے ہی نہیں. پھر خود کہہ رہے کہ امریکہ کی سازش نہیں، یہی لوگوں نے سازش کیا. تو یہ جو بغیر جڑ کے تنازع کھڑا کر دیا، بغیر کسی بنیاد کے تنازع کھڑا کر دیا، اور اس کو اتنا پھیلا دیا کہ لوگوں نے اس کو حق سمجھ لیا اور اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. تو اگایا اس پر تمہارا تنازع جو بغیر جڑ والا، بغیر پھلدار والا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ، اور ہم نے بھیج دیا اسے، اس کی طرف، اس کو ہم نے اسے بھیج دیا، نہیں ہم نے اسے ارسال کیا، ہم نے اسے بھیجا. کہاں؟ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ، الفت کے سڑے ہووں کی طرف. یعنی الفت سے جو لوگ بھاگے ہوئے لوگ ہیں، جیسے آج پاکستانی معاشرہ ہے، ایک دوسرے سے الفت ہے ہی نہیں، اپنے مفاد کے لیے لڑ پڑنا، اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچا دینا. تو یہ کیا ہے؟ الفت میں آپ نے سڑانڈ پیدا کر دیا، آپ نے بدبو پیدا کر دی، آپ نے الفت کو اتنا وہ کر دیا ہے، مار دیا ہے، فسادی بنا دیا ہے. تو ہم نے اسے بھیجا الفت والے فسادیوں کی طرف. اور یزیدون، یا وہ اور بھی زیادہ تھے. یعنی فسادی بھی کم لفظ پڑ جاتا ہے، وہ فسادی سے بھی زیادہ بڑھ کر، یہ لاکھ یا اس سے زیادہ کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. فآمنوا، پس انہوں نے مان لیا. فمتعناہم، تو پس ہم نے انہیں نظریہ دیا، الہین ایک مقررہ مدت تک. جیسے ہی آپ اللہ کی بات کو مان لیں، اس کے نظریات کو مان لیں، جب مان لیں گے تو پھر جو آپ کو نظریہ ملے ایک مقررہ مدت کی، یقیناً جب تک آپ اس پر عمل کریں گے، مان کر وہ نظریہ آپ کو ملے گا، تو وہ آپ کو پھر فائدہ پہنچا دے گا. میں ایک بار اس کا پورا رواں ترجمہ کر دوں تاکہ بات آپ کی واضح سمجھ میں آ جائے. اور بے شک یونس، یعنی انسیت والا، ضرور مراسلہ دینے والوں میں سے، جب بھرے ہوئے تیرنے والوں کی طرف ذمہ داری سے فرار اختیار کیا، یعنی فرائض سے احتراز کر کے بھاگا، تو پس سہم گیا، یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ لاغری کی وجہ سے رنگ متغیر ہو گیا. تو پس پھسلنے والوں میں سے ہو گیا، یا دھکیلے گئے میں سے ہو گیا. پس تڑپ کر اچانک پلٹ کر راستہ بنانے والے نے اسے لقمہ بنا لیا، یعنی اپنا اسیر بنا لیا، اور وہی ملامت ہے. بس اگر وہ فرمانبرداری اختیار کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا، دوبارہ اٹھائے جانے کے دورانیے تک اس کے بطن میں ضرور ہوتا، یعنی اس میں جو چھپا ہوا ہے، جو اندر ہوتے، وہ ضرور ہوتا. بس ہم نے اس سے اریانی، یعنی ننگے پن کو ڈال دیا، پھینک دیا. اور وہی سقم ہے، یعنی وہی کمزوری ہے، یا وہی کمی اور خرابی ہے. اور بغیر جڑ کے پھیلنے والے سے تمہارا تنازع اس پر ہم سے ہوگا، اور ہم نے اسے الفت والے فسادی یا اس سے زیادہ کرنے والوں کی طرف بھیجا. بس انہوں نے مانا، بس ہم نے انہیں ایک مقررہ مدت کی طرف نظریہ دیا. اچھا، یہ مقررہ ماننے کے بعد مقررہ مدت تک نظریہ دینا، اس کی ہی وضاحت سورہ یونس میں ہو جاتی ہے، یعنی سورہ نمبر 10 اور اس کی آیت نمبر 98. صرف اس ایک آیت کو دیکھ لیں، اس کی تصدیق کے لیے، یعنی قرآن کس طرح تصریف آیت کے ذریعے تصدیق کرتا ہے کی بات کی کہ کیا تھا. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیات الدنیا ومتعناهم الى حین. بس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ وہ ایمان لاتی تو اس کو اس کا ایمان نفع دیتا، مگر یونس کی قوم کہ وہ ایمان لے آئی. جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب اٹھا لیا اور انہیں ایک مدت تک نفع پہنچایا. دیکھیے، فلولا، پس کیوں نہیں، کانت قریۃ، ہے کوئی جو بستی ہے، آمنت وہ مان لے، فنفعها ایمانها، پس اسے نفع دے اس کا ماننا، الا قوم یونس، صرف جیسے انسیت والی قوم، صرف جیسے یونس کی قوم. لما آمنو، جب انہوں نے مان لیا، کشفنا، ہم نے کھول دیا، انہم عذاب الخزی، ان کے بارے میں رسوائی کی سزا،
فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم، اور ہم نے انہیں نظریہ دیا، الہین، ایک مقررہ مدت تک. تو پس کیوں نہیں کوئی بستی ایسی ہو کہ وہ مان لے، تو پس اس کا ماننا اسے نفع دے، صرف جیسے قوم یونس، یعنی صرف جو قوم یونس نے کیا. جب انہوں نے مان لیا، ہم نے ان کے بارے میں دنیا کی زندگی میں رسوائی کی سزا کھول دیا، اور ہم نے انہیں ایک مقررہ مدت تک نظریہ دیا. تو یہاں سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی. تو سیدھی سی بات سمجھ لیں کہ یہ کوئی افسانہ، کوئی کہانی ایسی نہیں ہے کہ جس کو بنا کر پیش کر دیا گیا ہے اور اس میں ہدایت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہو. یہ ایسا واقعہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی انسیت رکھتا ہے اللہ کے احکامات کی طرف، اور وہ ایسے لوگوں کی طرف ہے، جیسے میں نے مثال کے طور پر پاکستان کی مثال ہی زیادہ دیا ہے کیونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، جہاں جو لوگ رہتے ہیں اپنے اپنے ملک کی مثال دے سکتے ہیں، اپنے جو علاقے کے اپنے حالات کے مطابق وہ جہاں کی چاہے وہاں کی مثال لے لیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ایسے بھرے ہوئے لوگوں کی طرف ہیں جو چلنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن اس کے پیچھے پیچھے خود اپنی عقل استعمال نہیں کر رہے ہیں. لیکن جب وہ لیڈر ہی فرائض سے، ذمہ داری سے فرار اختیار کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے، پوری قوم سہم جاتی ہے، ان کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل پھسل گئے ہوتے ہیں کہ اب تو ہم تباہی، یعنی تباہی والے قوم ہے، جیسے آج پاکستانی قوم کی مثال ہے ابھی. تو جب ان میں سے کوئی ایسا اٹھتا ہے کہ وہ کسی اور کے کہنے پر، کسی اچانک پلٹ کر راستہ بنانے والے کا لقمہ بننے کے بجائے خود سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کر لے اور وہ سمجھ لے کہ وہ ملامت ہے، تو وہ فرما برداری اختیار کرنے والوں میں اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اٹھتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو وہ اٹھ نہیں پاتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ باطن ہی میں رہتا ہے. ظاہر کی طرف، حق کی طرف آنے کے لیے اس باطن سے نکلنا پڑتا ہے. تو وہ جو کچھ آپ کی اوریانی آپ کے سامنے آ گیا، آپ کی اوریانیت، آپ کا ننگاپن، آپ کا کردار سب کچھ سامنے آ گیا، اور وہ ساری کمزوری واضح ہو جاتی ہے. تو وہ تمام کمزوری کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو وہ بغیر جڑ کے ہی تنازع ہوتا ہے، یعنی اس کی اصل جڑ کچھ نہیں ہوتی ہے، اپنے مفادات کی خاطر اس کا ایسا مضبوط تنازع بنا دیتے ہیں کہ قوم اس میں بکھر جاتی ہے، لڑ پڑتی ہے. دراصل ایسے لوگ ہی یہ الفت کے فسادی ہیں، یعنی الفت میں فساد ڈالنے والے، یا اس سے بھی زیادہ نہیں، فساد بگاڑ کر کے قتل و غارت گری کر جانے والے، پوری قوم کو تباہ کر دینے والے لوگ ہیں. تو جب ایسے لوگ پلٹ جائیں، اللہ کو مان لیں، تو پھر انہیں جو بات سمجھ میں آتی ہے، اس سے جو نظریہ ملتا ہے وہ آپ کو ایک مدت تک فائدہ دیتے نہیں. جب تک آپ اس نظریے پر عمل پیرا ہوتے ہیں آپ کو وہ نتائج بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ایسا ہی ذلیل رسوا خوار ہوتے رہیں گے، اور ایسا ہی تباہی کا عذاب برقرار رہے گا. امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.